السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ میرے اوپر سورج پڑ رہا ہے، سردیوں میں اوپر سورج پڑتا بہت زبردست لگتا ہے۔ کئی دفعہ میں سردیوں میں پچھلے سال ایوننگ میں بھی ویلاگ کرتا تھا تو ایوننگ میں بھی اس سائڈ سے سورج پڑ رہا ہوتا تھا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بیوٹیفل ویدر، 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آج ہوا نہیں چل رہی ہے تو اس لیے ذرا خون کی نہیں ہے، بٹ بہت زبردست۔ میں آج رچرڈ ویور کئی دفعہ ان کا تذکرہ کرتا ہوں، بہت زبردست فلاسفر، امریکی فلاسفر، کوئی میرا خیال ہے 63 سال کی عمر میں فوت ہوا تھا۔ شکاگو یونیورسٹی میں انگلش کے غالباً پروفیسر بھی تھے۔ اس نے کانسیکوینسز پہ، آئیڈیاز ہیو کانسیکوینسز، ایک اس کی کتاب بہت مشہور ہوئی تھی، اس پہ ایک بہت زبردست رچرڈ ویور کا کوٹ ہے: جو میرا فلسفہ ہے روحانیت کا، جو میرا فلسفہ ہے اسلام کا، ریلیجنز کا، موریلٹی کا اور ایتھکس کا۔ رچرڈ ویور صاحب فرماتے ہیں ان نیچر دیر آر نو ریوارڈس اور نو پنشمنٹس بٹ کانسیکوینسز۔ 2004 میں میرے 2 بھائی مادہ پرستی، لالچ کی خاطر میرے سے الگ ہو گئے، بولنا بند کر دیا، میرے پہ چڑھائی کر دی، قتل کرنے کی کوشش کی، اور بس آپ پوچھیں نا۔ ان میں سے ایک بھائی ذرا کینیڈا والا مجھے دل سے اچھا سمجھتا تھا، سوچتا تھا کہ یار نہیں، اس سے ملا بھی جایا کرے، لیکن چھوٹا بڑا بدمعاش تھا، گنڈا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ بہت بڑا مادہ پرست تھا۔ تو مسئلہ یہ تھا، میں کہتا تھا کہ زمین بیچ کے اپنے سے الگ کر لیں اور بچوں کو پڑھانا شروع کریں، ان کو اعلیٰ تعلیم امریکہ یا باہر سے دلوائی جائے۔ ان دونوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم تو پہلے ہی بہت زیادہ امیر ہے، تم نے نوکریاں چھوڑی، تم غریب آدمی ہو، دفعہ ہو، سائڈ سے ایک زمین دے دی کونے خدرے سے، جاؤ دفعہ ہو، اس کو بیچو اور کرو۔ فائن، میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ماں کی خدمت شروع کر دی۔ انہوں نے نہ ماں کو پوچھا نہ بہن بھائیوں کو پوچھا، بٹ مادہ پرستی میں ارب پتی دونوں ہو گئے۔ اچھا، اب ان کا یہ ڈیسیجن جو تھا اس کے کانسیکوینسز تو ہونے تھے۔ کانسیکوینسز یہ تھے کہ میں پچھلے 8 دن میں کینیڈا تھا، انٹاریو پروونس میں، ڈیسپریٹلی کوشش کی کہ اپنے اس بھائی سے ملوں جو میرے سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن چھوٹے بھائی کی گنڈا گردی نے الگ کر دیا، اور وہ کسی مینٹل اسائلم میں ہے۔ اب میرے سے اس کے بیوی بچے بھی شرمندہ ہے اس بھائی کے، اور چھوٹا بھائی بھی بہت زیادہ شرمندہ ہے، مجھے پتہ تک نہیں دیا کہ میں اس سے مل سکوں۔ کانسیکوینسز، جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا آج سے کوئی 2.5 سال پہلے، ایکچولی دے forgot was consequences کیا۔ جب تیسری دفعہ گانڈا وزیر اعظم بدماشی کے ساتھ 35 پنکچر لگا کے 2013 میں جسٹس افتخار کے بلبوتے پر پرائم منسٹر بنا، he didn't know it will have consequences۔ فراڈ کے consequences فراڈیا پناہ ہوگا، اچھی ایمانداری کی لائف کے consequences ایماندارانہ ہوں گے۔ 2.5 سال سے آپ دیکھ لیں، اب 2.5 سال سے بھی تھوڑا سا اوپر، کچھ 2.5 سال کہتے ہیں۔ میں کسی اینکر کو سن رہا تھا، ویسے 2.5 نہیں 2.5 سال ہوئے ہیں، اپریل میں ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ 2.5 سال میں 1 ہفتہ یا مہینہ ان کو چین کا ملا ہو، انہوں نے وائلیشنز اپون وائلیشنز کی۔ ایک رجیم چینج آپریشن کا فراڈ، جھوٹ، بدماشی، غنڈہ گردی led to hundreds and thousands of بدماشیز and غنڈہ گردیز amendments۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج اختر مینگل، ایک سینئر پولیٹیشین، میرے سے تھوڑی دور کراچی رہتے تھے، what an elegant person he is, a bit proud type but very anti-military right from the beginning۔ وہ سب ہنس رہے تھے کہ اس کے بلو موری کے نانا نے بھی یہی کیا تھا، اور فرسٹ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر وہ تھا۔ اب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بلو موری کو بننے کا شوق ہے کہ پاکستان ٹوٹے اور بلو موری کسی حصے کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جائے۔ ان 7 لاکھ مادر چوت سور
ویسے یہ بہت اچھا ہے، یہ 7 لاکھ بلو موری کی گانڈ مارا کرے، بلو موری یہ گانڈو ہیں سارے 7 لاکھ حرامزادے کتے کے بچے لد. میں ہوتا یقین کرے میرا بیٹا کوئی فوج میں ہوتا I would have asked him to resign from military. میں تو ویسے سول سروسز سے ریزائن کر دیا. یہ ہلکے چھٹے ہوئے بدماش کتے گنڈے ہیں. آج عمران خان سے ملاقات ہو گئی، وہی جو میں نے کہا تھا. اس نے الٹا علی امین گنڈا پور کی تعریف بھی کی اور کہا مجھے آ کے وہ ملے. ٹھیک ہے جی، وہ جو 4 پارلیمنٹیرینز کے اس نے نام دیے. وہ درتنوں والا مختوم شہاب الدین کتے کا بچہ وہ لگا ہوا علی امین گنڈا پور کا کہہ دیا خان صاحب نے کہ ادھر عدم تحریک استحکام لائیں. وہ تحریک وہ کیا عدم ہوتی ہے، وہ جو اعتماد وہ لے آیا جائے، لائی جائے، ووٹ آف نو کانفیڈنس. یار ان کو مار مار کے ان چتڑوں کو میں آگے خبریں سناؤں گا آپ کو کیسے 26 سالہ آپ میرا تھم نیل دیکھ رہے ہیں نہید اسلام نے کس طرح ایک آدمی نے ایک 26 سالہ لڑکے نے 15 سالہ غنڈہ گردی بدماشی کا معاملہ حسینہ واجد کا ختم کر دیا. یوتھ کو اکٹھا کیا. خالدہ ضیاء سمجھی کہ شاید میرے لیے کر رہا ہے. اس نے کہا نو گیٹ لاسٹ ایوری پولیٹیشنز ول ریفارم بنگلہ دیش اینڈ ول ڈاکٹر یونس کو لائے. عمران خان کاش اس طرح کا کنگ میکر ہوتا، باہر بیٹھا ہوتا تو آج شاید کوئی طالب علم ان کو لاتے جس طرح امام خمینی کو لایا گیا تھا. عمران خان کا ایکچولی اسٹیٹس سم ہاؤ دی ادر عمران خان نے وہ نہیں چاہا تھرو دس الیکٹورل پروسیسز بن مروا کے. ٹھیک ہے نا جی، اور قوم 25 کروڑ کی بھی بن مروا کے اقتدار کی کوشش کی. سیڈ. لیکن عمران خان نے جو ریزسٹنس دکھائی ہے، جو قربانی دکھائی ہے، ونڈرفل. میں پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور فضل الرحمان کی بہت زیادہ تعریف کروں گا. ان کے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یہاں تک لے کے آئے ہیں. اگر کوئی سانحہ ہو گیا ہوتا میں آپ کو بتاؤں وہ جو علی امین واپس نہ جاتا تو معاملات بہت خراب ہو جانے تھے. میں پھر شاید ماشاء اللہ جسٹیفائی ہو جاتا. ابھی ماشاء اللہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. تو لہٰذا ان کو پتہ ہوتا نہیں ہے، پڑھے لکھے ہے نہیں، تبلچی سے نوٹوں کی خاطر ویوز کی خاطر ڈب میں ڈال کے اور لگے رہتے ہیں. اسد تو کا ہیڈ نہیں ہے، سر کے بغیر ہے، لیکن بیٹر رائٹ پاتھ کی طرف جاتا ہے. گو کہ اس نے قاضی فائز کو بڑی غلط سپورٹ کی تھی. ٹھیک ہے جی، اور وہ پی ٹی آئی کو پرو فوج سمجھتا رہا ہے وچ از ایبسلیوٹلی رانگ. عمران واز نیور، اور عمران کی کبھی اس نے زیادہ تعریف نہیں کی ہے. آج وہ اختر مینگل کو ساتھ بٹھا کے انٹرویو کر رہا تھا. ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے سیکھیں، ایلڈرز کو ساتھ بتائیں، ان سے انٹرویو کریں. آج کوشش کرے گی کہ رات کو گانڈا جی ادھر وہ جو اپنا کچے کو وہ ناک پہ باندھتے ہوتے ہیں نا، بدبودار کچے کو وہ ناک کے باندھ پہ نواز گانڈا اور حمزہ شہباز چل پڑے ہیں اسلام آباد کے لیے ووٹ ڈالنے ووٹ کروا لیں آئینی ترامیم، یہ کڈنیپ بندوں سے منظور، زور لگا لیں پورا. یو ول فیس دا کانسیکوینسز. کیا زبردست الفاظ ہیں ریچرڈ ویور کے. ان نیچر دیر آر نو ریوارڈس نو پنشمنٹس. وہ ریلیٹیو ہے نا، کوئی تو سمجھتا ہے کہ میرا لیے تو ریوارڈ ہے تیسری دفعہ وزیر اعظم، میں سمجھتا ہوں یہ اس دلے کے لیے پنشمنٹ ہے. دیر آر نو ریوارڈس نور پنشمنٹس بٹ کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے ہیں. آج نظر چوہان اتنا خوش و خرم بیٹھا آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے، الحمدللہ 65 سال کی عمر میں، بچے ماشاءاللہ سیٹلڈ، حالانکہ $500,000 کا گھر کا قبضہ کر لیا ہے. اور میں آج پاپر ہوں. ٹھیک ہے، وہ میرے دونوں بھائی جو ان سے بدماش ہیں، ٹھیک ہے، وہ بلینئرز ہیں. دیکھیں وہ کدھر ہیں، میں کدھر ہوں، شرمندگی سے مل بھی نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا کھیل ان کا ختم ہو گیا ہے. میں نے آج ایک ہیڈنگ میں لگایا ہے منیر مستری سور سے ایگزیکٹلی مشرف والا ہونے جا رہا ہے. میں نے کل تھرڈ فورس کا تذکرہ کیا تھا. یو کین سے اٹ سعودی عربیہ، امریکہ، CIA
اور اللہ تعالیٰ. But third force is with Imran Khan, okay, and against this club of thugs, this gang of 3 جو ایکسٹینشن کے لیے مر رہے ہیں. میں نے کہا تھا جس دن 8 جولائی کا ججمنٹ آیا تھا ان 8 ججز کا کہ جناب صاحب یہ 8 میں سے 4 چیف جسٹس بننے والے ہیں, آپ ان کا کیا کریں. ابھی تو اعجاز الاحسن ریزائن نہ کرتا تو معاملات بہت خوفناک ہونے تھے, بڑی اسٹرینتھ ملنی تھی, لیکن بہت زیادہ بے وقوفی کی. منصور شاہ became also a party in throwing out اعجاز الاحسن. اکیلا فائز بھوسڑی اعجاز الاحسن کو نکال نہیں سکتا تھا, اور بہت زیادہ کمیٹی میں بھی مشکلات ہونے تھی. آپ لڑ کے باہر نکلتے. میرا تو چلو سول سروسز کا تھا, کسی اور فارم میں آ جاتا. ابھی بھی میں کہتا ہوں عمران خان اگر آئے تو وہ اعجاز الاحسن کو نیب کا چیئرمین لگائے. دیکھیں پھر کس طرح میں اعجاز الاحسن کی مدد کے لیے آؤں گا. میں اس کا دوست بھی ہوں, کلاس فیلم بھی ہوں. کس طرح اربوں کھربوں پورا پاکستان کا قرض میں اور اعجاز الاحسن نکلوا دیں گے. ٹھیک ہے جی. کل میں گیا تھا, دیر آر لاٹ آف نیوز اینڈ ویری گڈ نیوز آپ کے لیے. انٹرنیشنل سرکٹ پہ کیا ہو رہا ہے, اور کل ایک ٹائم میگزین اس دفعہ کا ضرور پڑھیں. اس میں 100 پرسنالٹیز وہ دی جا رہے ہیں ان ویریس فیلڈس, جس سے وہ بڑے امپریسڈ ہیں. 4-5 پرسنالٹیز میں نے پک کی ہیں جس سے میں بہت امپریس ہوں. وی ول کم ٹو دیٹ گریجولی. ٹھیک ہے جی. سسپینڈڈ پروفیسر اسٹکس بائی ورڈس. کولمبیا یونیورسٹی کی پروفیسر جون سی ہے ایمی ویکس کو نکالا گیا تھا. وہ کولمبیا یونیورسٹی کی لاء پروفیسر تھی کہ وہ بہت زیادہ پروسمیٹزم پہ بات کرتی ہیں, صہیونیت پہ. تو اس کو نکال دیا. وہ پھر ٹوا سی, یہ کٹو سی, پٹو سی. یہ پروفیسرز ہیں چوتیم سے, ان کے سر نہیں ہیں, پروفیسر بنے ہوئے آئی وی لیگ میں. نکال دی. پھر جسٹیفائی کر رہی ہے کہ میں یہ کت پنا بڑا ٹھیک کرتی تھی. کری جا, منڈ میں لے اپنی یہ کت پنا. پھر اس کے بعد ایک بہت زبردست خبر تھی کہ کورٹ سیکس اریسٹ آف فارمر پریمیئر. حسینہ واجد کی سائن کیے ہیں پریزیڈنٹ نے بھی. کورٹ نے اریسٹ وارنٹ اس کے ڈکلیئر کیے ہیں. اندازہ لگائیں, اس طرح نہیں کہ کینیڈا کی سیاست میں انڈیا ڈینائز یوزنگ مابسٹرز آن سیکس. انڈیا کی پھٹ گئی ہے کینیڈا میں, برے حالات ہیں کینیڈا میں. ٹھیک ہے جی. کانسٹیٹیوشن ٹرم ساؤتھ ایز ہوسٹائل. اچھا جی, یہ نارتھ کوریا کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہوسٹائل ہے. پھر چائنا ویز ریزنگ ٹیرفس آن کار امپورٹس. چائنا نے کہا ہے کہ آپ 30% ہماری ای وی کارز پر لگا رہے ہیں. ہم ہائی کمبسٹیبل انجنز کی جو بیمرز ہیں, مرسڈیز ہیں, بڑی کاریں ہیں جو شوق کے لیے لیٹ لیتی ہے, ہم اس پہ بھی 30% ٹھوک دیتے ہیں. کر لو, چائنا از آل پاورفل. پھر حسینہ واجد کی بدماشیوں پہ کل ایک نیو یارک ٹائمز میں بہت بڑا آرٹیکل آیا ہے. نیو یارک ٹائمز کل آپ آن لائن دیکھیں, یہ کیسے ڈیموکریسی کو, اس طرح کے کریکٹرز کو سپورٹ کرتے تھے اور پھر اب ان کو ننگا کر رہے ہیں. بہت سارے کیسز ہیں جن میں کہ ان لوگوں کو خوف میں رکھا گیا. ایک میں دیکھ رہا تھا, شیریں اختر حسن محمد سعید واز ٹیکن بائی دا پولیس asking for help from soldiers outside the Supreme Court last month. پچھلے مہینے وہ سپریم کورٹ سے وہ جس طرح مسنگ پرسنس ہیں, 15 سال میں کوئی 15,000 مسنگ پرسن بلکہ لاکھ مسنگ پرسنس کیے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. دا internment center was a tightly run operation intended to prolong a life barely worth living. Medical checkups were regular and thorough, haircuts every 4 to 6 months, direct physical torture, if any, was kept to the early days during interrogations. اندازہ لگائیں یار. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کتنے ہزار لوگ انہوں نے رکھے اس میں. ٹھیک ہے جی. People were forcibly 2200 people were forcibly اس 2009 میں کیے تھے. یہ سارے اس کے ڈرٹی ٹیکٹکس حسینہ واجد کے
ان پر یہ سٹوریز بھی آئی ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر جناب صاحب آگے چلتے ہیں نیوز میں ہی. کولمبیا پولز 5 more research articles by ایک ادھر کا سائنٹسٹ تھا کولمبیا یونیورسٹی. آئی وی لیگ یونیورسٹیز کے کام دیکھے. ایک چوتیم سی پروفیسر کہہ رہی ہے کہ پروسمیٹسزم کے خطاب کر رہی ہے, اور یہ ایک لولڑ سا چینگا پینگا سا ہے میرا خیال ہے. یہ حرام زادے نے کوئی 5 کینسر پہ مور کولمبیا پولز 5 more research articles by its cancer chief over dubious data. ان کا کولمبیا یونیورسٹی میں جو کینسر چیف تھا اس نے جو ریسرچ آرٹیکلز لکھے تھے 5 مزید وہ پل آؤٹ کر لی ہیں کہ اس نے جون سے ڈیٹا غلط یوز کیا اس کے لیے. اتنا زیادہ گند ان یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے. اور میں جی آئی وی لیگ تو وہ میرے بدماش بھائی کی بیٹی گئی تھی آئی وی لیگ سے اسی کولمبیا سے سوشیولوجی میں کرنے, وہ ادھر انٹرنشپ نہیں ملی, واپس پاکستان چلی گئی. اچھا پھر اسٹیپ جمپ فاؤنڈ ان گلوبل کاربن ایمیشنز فرام فارسٹ فائرز. یہ جو فارسٹ فائرز ہوتی ہیں, کل میں نے کلائمیٹک اس پہ کہا تھا کہ یہ ایمیشنز بہت زیادہ میٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سوری میں نے کہا تھا کہ یہ پلاسٹکس بہت نقصان کر رہی ہیں. اتنے گیس ایمیشنز وہ پیٹرول شٹرول کے نہیں ہو رہے, لیکن فائرز ان کیلیفورنیا, ان کینیڈا, برٹش کولمبیا میں جو فائرز ہوئی ہیں اس پہ آرٹیکل ہیں کہ اس نے بہت زیادہ پلوٹ کیا ہے اس کو. پھر سنگرز ہوٹل ڈیتھ, یہ بہت زبردست ہے. لیم پائن پین اس کو کہتے ہیں, میں پائن کہتا ہوں. راک سٹار, صرف 31 سال کی عمر میں یہ جناب سوئسائڈ کی اس نے. یہ ون ڈائریکشن بینڈ تھا, اس میں یہ اکیلا بھی پلے کرتا تھا. ٹھیک ہے جی, اور انگلش سنگر تھا, بہت زبردست. ان کا جو بینڈ ہے ون ڈائریکشن, اس کے سبسکرائبرز 40 ملین ہیں یوٹیوب پر. گڈ سرچ دیئر. میں نے اس کے بارے میں بات کرنا اس طرح مناسب سمجھی کہ یہ ٹپیکل وہ ایکسٹریملی کریٹو بندہ ہے جو مٹیریل پھنس گیا. دیکھیں میں نے کہا تھا گیری زکاف کی آپ سیٹ آف دا سول پڑھیں کہ یہ جو پاور, فیم اور ویلتھ ہے یہ آرٹیفیشل ہے, جو ورلڈی ہے. ورلڈی میں جا کر میرلن مونرو ان سب نے, کرٹ کوبین جو نروانا کا بینڈ ہیڈ کرتا تھا ڈرگ سے مرا تھا. وٹنی ہیوسٹن ڈرگ سے مری تھی, اور یہ بہت زیادہ اس نے ڈرگس کی تھیں. کل میں سٹوری پڑھ رہا تھا کہ اس نے ایک دم یہ ڈرنک تھا, ڈرگس میں کہ اس میں تھا, اور ایک دم اس نے تھوڑا سا ہوش میں آیا, ٹی وی توڑ دیا, سب کچھ تو شیشے توڑ دیے. ہوٹل والوں نے 911 کو کی, اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور مر گیا. کتنے لوگ اس کے سانگ سنتے تھے. ویری کریٹو, ویری گڈ پرسن لائک کرٹ کوبین. کیسے اس نے اپنے آپ کو ختم کیا. حبیب جالب نے, شیو کمار بٹالوی نے, سعادت حسن منٹو نے, اور وہ جو ساحر کے کیا وہ سڑک پہ جس کو ایوب خان ملنا چاہتا تھا, داتا صاحب کی سڑکوں میں جو مرا. آپ خود اپنی کریٹیوٹی کو اس طرح اسکیپ میں ڈرگس کے جا کے آپ ضائع کرتے ہیں. پلیز بچوں کلٹ اور انفلوئنس سے نکلو, اس فیم سے نکلو, یہ مانیٹائزیشن کے سسٹم سے آپ بالکل نکلو. پیسے کے نہید اسلام بننے کی کوشش کرو. پھر ایک میں اور تصویر دیکھ رہا تھا, ایک امیج دیکھ رہا تھا وہ بنگلہ دیش کا. اس میں بھی تھا کہ an old photo of Muhammad Ahmad Kwan Arman who was hospitalized upon being freed after 8 years in an underground cell. ٹھیک ہے جی. clothes of, پھر دوسرے میں تھا مائیکل چیکمین in the jungle where he was set free. ٹھیک ہے جی. محمد یونس بنگلہ دیش caretaker leader confirming families of victims of enforced disappearances. میں 2 دفعہ یہ خبر سنا رہا ہوں. اس طرح کا انقلاب پاکستان میں لائیں. مسنگ پرسنز کے ساتھ 7 لاکھ مادر چوت سور منیرہ مستری سمیت ان کو ٹانگیں اونچی کر کے فائر مارے ان کے ٹوئے میں.
میں آپ کو بتاؤں پاکستان بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، یقین کریں میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا تب تک پاکستان. یو ہیو ٹو بی اگریسو لائک نہید اسلام، لائک ان دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، ملٹری کے ساتھ مل کے وہ لوگوں کا ٹوا مار رہی تھی. اسی طرح یہ مریم گشتی نانی موری نے ایک فورس بنا لی ہے پنجاب میں، بدماش گھونڈے. اس نے اچھا کہا اختر مینگل نے پریس کانفرنس میں، آپ ہماری بہنیں عورتیں اور بیٹیاں ان کو اندر رکھ کے ان کو اغوا کر کے آپ یہ ترمیم کرانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے غلطیاں کرا رہا ہے، کانسیکوینسز ان کو فیس کرنے پڑیں گے. میں آپ کو بتاؤں کاش بنگلہ دیش جیسا کوئی، پھر میں کہتا ہوں کاش نہید اسلام پاکستان میں پیدا ہو جائے. عمران از ٹو ویک، ہی گاٹ اے چانس، ہی لاسٹ اٹ. ٹھیک ہے جی، مجھے بڑا اس کا دکھ ہوتا ہے کہ ہی لاسٹ اے گولڈن چانس، اور پلیٹ میں رکھ کر سب کچھ باجوہ کو دیا اس نے. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور بھی اس کا شاید تھا، اچھا فیملی ممبرز، تصویریں ہیں ان کی بہت بری بری تصویریں ہیں ٹارچر کی، 4 صفحے لگا دیے نیو یارک ٹائمز میں اس پر. فیملی ممبرز آف ساجد الاسلام سمن ویپنگ ایٹ رپورٹس of his death, a poster of Sheikh Mujibur Rahman, a former leader and the father of the despised former Prime Minister, outside the house where he was killed in 75, Mr. Chakma with clothes he wore in a secret cell. ٹھیک ہے جی، یہ گنڈا گردیوں کا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مجیب الرحمان سے ایکچولی یہ ساری شروع ہوئی تھی، یہ سارا گند ہیٹریٹ کا کہ فوج کا کس نے ساتھ دیا اور کس نے کیا کیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتے ہیں ایک اور خبر بھی، ٹرمپ فیملی ریلیٹیوز ووز عرب امریکنز. یہاں کافی سارے پیلسٹینین ڈیٹروئے میں رہتے ہیں، تو عرب فیملیز کا آیا ہے کہ وہ، میں آپ کو بتاؤں مسلمز اور پاکستانیز ادھر ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہو ایور پاکستانی اور مسلم از لسننگ ٹو مائی ویلاگ، پلیز ووٹ فار ٹرمپ. اور یہ ہونا تھا بیکاز آف دا غزہ میں جو بدماشیاں ہو رہی ہیں. An in-law seeks to exploit a weak spot for Democrats after Donald J. Trump wrapped up a recent speech at the Detroit Economic Club. 2 local imams were waiting for him backstage. 2 local imam ملنا چاہتے تھے اسے. One was Bilal Auxiliary, a Yemeni American cleric at the community center, a Sunni mosque in the Detroit suburb of Hamtramck, Michigan. He was eager to question Mr. Trump about his description of Yemeni immigrants as known terrorists at a rally this month. In the 15-minute meeting, Mr. Trump gave the religious leader what is for him an extraordinary rare thing, an apology. He said, I made a mistake and I apologize for it, said Mr. Al-Zahuri, who is still undecided to. دیکھ لیں ٹرمپ نے کہا I'm very sorry اگر یمنیز کے بارے میں نے یہ کہہ دیا تھا. The exchange was small victory for a quite unlikely campaign to persuade a potentially decisive group of voters in the presidential race. Since early this year, a pair of unofficial Trump emissaries, Mossad Balouz, a Lebanese-American businessman, and an in-law of Trump, and Richard Gennell, Mr. Trump's former ambassador to Germany and acting intelligence, have been crisscrossing Michigan, trying to repackage and sell Mr. Trump to skeptical Arab American and Muslim voters there. دیکھیں وہ کس طرح سے ٹرمپ کیمپین کر رہا ہے، اور وہ کملی اپنی بدماشی پہ اتری ہوئی ہے. اگر وہ لے گئی تو پھر اب آپ کا کیا کہا جا سکتا ہے جی. میں تو کہتا ہوں کہ پھر آپ پاگل ہیں. آپ امریکہ کو ان لیویبل کرنا چاہتے ہیں تو بے کر لیں. مساد بلوز، ٹفنی ٹرمپ's Lebanese American father-in-law, has been trying to sway Arab Americans to Donald Trump. اس کی تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں اس میں. اور پھر I think Trump is trying to capitalize on a weak moment. کچھ نے یہ کہا ہے کہ وہ جنگ کی وجہ سے کیپٹلائز کر رہا ہے. Former ambassador to Germany has held dozens of meetings with Muslim voters. وہاں بہت زیادہ مسلمز ہیں اور میشیگن سوئنگ اسٹیٹ ہے، تو اس طرح لگ رہا ہے کہ ٹرمپ بہت اس میں میشیگن اسٹیٹ میں کام کر رہا ہے، اس حساب سے بہت کام کر رہا ہے. آگے آتے ہیں جی. اب میں وہ 100 کی بات کرتا ہوں، ان میں سے ایک ہے نا ولف ہیں،
وہ بہت زبردست خاتون ہیں. یہ مسیسپی میں جو پورا اسٹیٹ ہے ادھر, اس نے after years of digging she disclosed that top state officials doled out $77 million of welfare funds to family, friends and political supporters. She received a Pulitzer Prize for her expose. اندازہ لگائیں 100 جو بیسٹ پیپل بتائے ہیں نا, بتاتے جا رہے ہیں ڈفرینٹ فیلڈز میں, اس کا وہ بتا رہے ہیں کہ مسیسپی میں $77 ملین ان غنڈے کتے حرام زادہ ڈیموکریٹس نے دیے. یہ کرپٹ ہے. لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم از ٹوٹلی کرپٹ. میں آپ کو بتاؤں, اتھارٹیرین ریجیمز آر فار بیٹر ود گڈ ریگولیشنز اور کرپشن پہ پھانسی کی سزا دینے والی. ٹھیک ہے جی, یہ صورت حال ہے اس میں. اچھا جی, پھر میں اسی پہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ کیسے جون سے ہیں باقی جو 4 لوگ ہیں. ایک میں بڑا امپریس ہوا, ڈاکٹر مہرین داتو ہیں, شاید یہ انڈونیزیا سے ہو, انگلینڈ بیسڈ ہے. While conducting research in Uganda, she was hospitalized before recovering. In the years since, her work has been central to the clinical development of the new malaria vaccine, R21 Matrix-M, from an early phase clinical trials to regulatory approval. This year, the vaccine was deployed. It's now being administered to children in sub-Saharan Africa and will be game-changing in the fight against malaria, which in 2022 killed 6 lakh سے زیادہ لوگ, 3/4 of them children under age 5. یہ لوگ ہیں, یہ consequences ہیں living for others. یہ تو ٹوا سا ادھر وہ چینا پینا سا کولمبیا میں جعلی ریسرچیں کر کے کرتا پھر رہے نا. یہ کوئی مسلمان ہے ماہرین داتو ڈاکٹر, اس کو گوگل کر کے چیک کر لینا. میں تو ٹائم میگزین میں اس کے دیکھ رہا تھا, اس کی یہ تصویر بھی ہے. کیا زبردست کام, کیا خوبصورت, اپنے آپ کو ملیریا کروا لیا, لیکن اسٹیٹ دیئر ان یوگانڈا اینڈ ڈیولپڈ اے ویکسین وچ ول ہیلپ ادھر, اور بچے مر گئے تھے کچھ 6 لاکھ سے زیادہ کے قریب. ٹھیک ہے جی. پھر ڈینول نبووا, ایک آپ کو پتہ ہے ینگ بندے نے آ کے ایکویڈر کا چارج سنبھالا ہے. اس نے پروٹوکولس وغیرہ ختم کر دیے ہیں. وہ بچپن سے امیر آدمی ہیں. 35 became the nation's youngest ever Democratic leader and remain the world's youngest today. 35, the scion of a wealthy banana exporter, Nova quickly. یہ غالباً یہ چلا گیا تھا سوئٹزرلینڈ, چلا گیا تھا سیلف ایگزائل میں, اور ادھر اس نے اینٹی کرپشن کا بنایا تھا. میں ادھر بتاؤں کہ میں بھی اب الحمدللہ عمر خان صاحب ہمارے ایلڈر ہیں, ان کے ساتھ مل کر کینیڈا میں ہم ایک نان پروفٹ قائم کر رہے ہیں جو تھنک ٹینک بھی ہوگا, اور آن لائن ایکٹیویٹیز کے لیے ہم بہت زیادہ اس میں آپریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے آن لائن سائٹس میری wordpress.com ہوتی تھی جو پاکستان میں بین ہوئی, بٹ چلیں ہم ٹرائی کریں گے کہ اوورسیز پاکستانیز ایٹ لیسٹ اس سے بینیفٹ ہوں, اور یہ کریٹیو قسم کا کچھ کام کرے آن فلاسفی, آن ریلیجنز اور سب چیزوں, اینٹی کرپشن. میرے ویلاگس بھی ادھر ہوا کریں گے, میرے بلاگس بھی, اور میرے ساتھ جو فیملی آف ویورز ہیں. ابھی ہم نان پروفٹ کا نام سوچ رہے ہیں, آپ بھی کوئی نام دے سکتے ہیں جو ہمیں اچھا لگا, ویل ایکسیپٹ اٹ. اٹ ول بی بیسڈ ان کینیڈا. عمر خان صاحب اس کو چلا رہے ہوں گے, میں تو صرف تھنک ٹینک کا اس کے حصہ ہوں گا. تو یہ اس بندے نے اس طرح کیا تھا. ان اپریل ہی شیٹرڈ ڈپلومیٹک پروٹوکول by ordering a raid on Quito's Mexican embassy to arrest a fugitive former official sheltering there. Critics also. ایک فارمر آفیشل کسی ایمبیسی میں تھا, اس نے کہا نکالو اس کو بینچ چوت کو باہر. یہ کام عمران خان نے نہیں کی. 3.5 سال یہ کام کرنے تھے جو نہید اسلام کر رہے ہیں, جو نبوہ کر رہے ہیں. دعا کریں عمران خان دوبارہ آئے, یہ کام کریں, اس کو فورس کرنا کہ یہ کام کریں. یہ میرا ویلاگ سنبھال کے آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور ہے نہید اسلام کا. پھر آتا ہے کیسے وہ لکھتے ہیں, نہید اسلام didn't have to get any older than 26 to help bring down one of the most powerful people in the world. The sociology graduate is one of the faces of a student movement that kick-started
countrywide protests against Bangladesh Prime Minister Hasina. One of many protest leaders, he became more widely known after being tortured by the country's notorious intelligence services. Not long after he delivered the students' one-point demand, Hasina must resign. No one thought she could be toppled. Islam says Hasina fled the country on August 5 following weeks of demonstration. نہید اسلام کو ٹائم میگزین نے کیا ہے، اس میں دیکھیں نا آپ، یہ ان کی غلطی ہوتی ہے. آپ 1 پوائنٹ منیرہ مستری سور کے خلاف آؤٹ ہی گوز، عمران خان کہتا اور اب تک وہ چلا جانا ہونا تھا. نہیں، وہ نہیں، گما گمو کے. اور ودن آج بھی کچھ لوگ نے رپورٹ کیا ہے ہم کانسٹیٹیوشن میں رہ کے پلم نم کریں گے. کرو جی، ریڈ لائن والے تو تمہیں مرنا دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر جی ان اپریل جسٹ ویکس، یہ ایک اور شخص ہے. آفٹر بینگ ریلیز فرام پریزن، باسیو دیورو 5 واز سورن ان سینیگلز یگسٹ پریزیڈنٹ. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پریزیڈنٹ آیا. سینیگل، ڈکار اس کا کیپٹل ہے. سینیگال کا پریزیڈنٹ 44 ایئرس کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ آگے پڑ گیا ان کا ٹوہا مارنے اسٹیبلشمنٹ کا. pledging to combat corruption and introduce economic reforms. His victory was celebrated not only as a win for the democratic process in a region marred by a series of recent military coups, but also as the ushering in of the new and younger political generation in Senegal, where the median age is just 19. ینگ چتو پاکستانیوں، دلو کتو، آگے آؤ، آگے بڑھو. چوتیم سب جگہ دنیا میں وہ آگے لیڈر آ گئے. ٹھیک ہے، اس نے بتایا 5 دن کیسے ٹوہا ماری رکھا ہے اس کا ڈیپ اسٹیٹ نے. بجلی بند کر دی، اخباریں بند کر دی، ٹوہی بند کر دی. ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہیں ہونا، اس سے کوئی اثر نہیں پڑنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر اس کے بعد جون سا ہے، یہ ہیں جی آپ کی ساری خبریں جو میں نے آپ کو سنا دی ہیں. اور اس میں نے آپ کو کوشش کی ہے. آج بھی لاگ ذرا لمبا ہو گیا ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اب آپ مجھے اجازت دیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے پاس.